ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال مقتحم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه كما تحبه وترضاه وعدد ما تحبه وترضاه. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي. بھائی ایک درخواست ہے آپ حضرات سے، اگر قبول فرما دیں گے تو آپ کے لیے اور ہمارے لیے بہتر ہوگا، اور نہیں قبول فرمائیں گے تو نہ اللہ کو ہماری ضرورت اور نہ اللہ کے نبی کو ہماری ضرورت ہے. میں دیکھتا ہوں کہ یہاں کے لوگوں کی نگاہیں بڑی آوارہ ہیں. کوئی ادھر سے آتا ہے تو سارے ادھر دیکھنے شروع ہو جاتے ہیں، کوئی ادھر سے آتا ہے تو واپس دیکھنے شروع ہو جاتے ہیں. حالانکہ نبی پاک کے سچا فرمان ہے من آتاہ اللہ القرآن والحکمہ ثم یلتفت یمینا وشمالا فقد اہان اللہ ورسولہ. جس کا ایک معنی بزرگ یہ بھی کرتے ہیں کہ جس کے سامنے قرآن اور دین کا بیان ہو رہا ہو اور وہ دائیں بائیں دیکھے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی توہین کر رہا ہے. اس لیے میرے بھائیو دین ادب کا نام ہے. اگر ادب، اسی لیے آپ نے چھوٹے بچوں کو آگے بٹھا دیا ہے، وہ یہی ان کی تمیز ہے. کوئی کھڑا ہو جاتا ہے کوئی آگے. حالانکہ خطاب اور نماز کے درمیان کے اندر ترتیب وہی ہوتی ہے وَلْيَلِنِ أُولُو الْأَحْلَامِ مِنْكُمْ وَالنُّهَى. جیسے نماز میں پہلی صف میں سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر بچے بعد میں ہوتے ہیں. لیکن یہاں بچوں کو کر دیا اور وہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں. میں خطیب آدمی تو ہوں نہیں، میں تو ایک ادنا سا مدرس ہوں، اور مدرس آدمی کی مجبوری ہوتی ہے کہ سامنے بیٹھے طالب علموں کو وہ ادھر ادھر نہیں دیکھنے دیتے. تو اس لیے میرے بھائیوں، اگر نہیں یہ تو حفظ والے ہیں تو ان کو بہت تمیز سے بیٹھے اب اٹھانے لگے. اس لیے میرے بھائیوں دین ادب کا نام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہو رہا ہوتا تھا، بلکہ خلفائے راشدین کا بھی. تو صحابہ کرام یہی کہتے ہیں کہ کاننا علی رؤوسنا الطیور، یوں معلوم ہوتا تھا جیسے ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، وہ بالکل ادھر ادھر نہیں دیکھتے. تو حضرات کرام تھوڑے وقت میں اگر سنو گے اور ماننے کی نیت سے سنو گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے نبی اگر سچے ہیں اور سارے کہو یقیناً سچے ہیں. نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ کے نام، قرآن اور دین کی باتوں والی مجلس کو اللہ کے فرشتے گھیرے میں لے لیں. اور انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے رپورٹ مانگ لی ہے اور اس رپورٹ پر ہی اللہ نے بخشش کے فیصلے کر دیے.
آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں بڑے سے بڑا بھی کوئی انسان جو آج معاشرے میں بڑے کہلاتے ہیں، کوئی پریزیڈنٹ ہے، کوئی وزیر اعظم ہے، پرائم منسٹر ہے، کوئی گورنر ہے، کوئی چیف جسٹس ہے، یا آج کل جو ہم یورپی لوگوں کی پوجا کر رہے ہیں، ہمارے سارے معاملات امریکہ اور یورپ لوگوں کی جانب سے آ رہے ہیں، ان میں سے بھی کوئی بیان جب کرتا ہے تو کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ امریکی صدر بھی آخر میں یہ کہے کہ نہیں میں نے جو کچھ کہا یہ سچ کہا، نہیں کبھی کوئی بیان کر لیا، ان کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ چونکہ میں پریزیڈنٹ ہوں، صدر ہوں، تو میری بات کی اہمیت ہوگی۔ لیکن کسی چھوٹے سے چھوٹے یہ بچے بیٹھے ہیں، ان میں سے کسی کو کہیں یار تھوڑے سے قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور وہ چھوٹی سی سورت انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر پڑھے گا تو ساتھ کہے گا صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم، کہ اللہ نے سچ کہا ہے اور اللہ کے نبی بھی سچے ہیں۔ تو یہ اصل میں اعلان ہوتا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا سچ وہی ہے جو اللہ کے ذریعے سے آئے گا، اور دنیا کا سب سے بڑا سچا سچ وہی ہے جو محمد رسول اللہ کی زبان سے ہے۔ یہ تو آج بدقسمتی کہ ہمیں نہ اللہ کی ذات عالی کی پہچان پوری ہوئی اور نہ محمد رسول اللہ کی، حالانکہ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ رسول اللہ ہے، یہ نبی اللہ ہے، یہ اللہ کی جانب سے بھیجے ہوئے ہیں، تو کہنے والا اس کا ترجمہ یہی کرتا ہے کہ گفتہ اللہ ببد غلطی از حلقوم عبداللہ ببد، کہ زبان بے شک محمد رسول اللہ کی بول رہی ہے، لیکن یہ جو بول ہے یہ اللہ کا بول ہے۔ اس لیے بھائی آپ بزرگ یہاں آ جائیں، آپ بڑے ہیں یہاں، اور دیکھیں انسانی زندگی میں 4 حالات ہوتے ہیں، ایک جاگتے ہوئے، ایک سوئے ہوئے، نمبر 2 جان بوجھ کر یا بھول کر۔ کوئی بڑے سے بڑا انسان بھی ہوگا، آقا نامدار کے صحابہ کرام میں صدیق اکبر جن کا تخلص ہی صدیق ہے، لقب بھی صدیق ہے، یعنی سچ کا مجسمہ ہے، لیکن وہ بھی اگر جاگتے ہوئے بول رہے ہیں وہ ہوگا۔ چلو جی سارے آپ کی طرف دیکھنے لگ گئے، آپ بات کر لیں، پھر اس کے بعد میں شروع کرتا ہوں۔ بہت افسوس ہوتا ہے، مجھے خیر انہوں نے تو کرنی ہے، آپ کیوں ہمارا بن رہے ہیں، ابھی ادھر ہی دیکھ رہے ہیں۔ پنجابی کہتے ہیں گاں دا دل بچے نال بچے دا دل لگا، میں تھوڑے واسطے آیا، آپ اسی ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، تو اگر تمہیں پسند نہیں ہے تو میں چھوڑ دیتا ہوں پھر بات۔ بھلے آدمی ابھی سمجھایا بھی ہے کہ ان النفس لا تتوجہ الی شیء فی آن واحد، ذہن بیک وقت 2 چیزوں کی طرف متوجہ ہو سکتے ہی نہیں ہے کہ سنے کسی کی اور نگاہ کسی اور کی طرف ہو۔ نگاہ اگر جائے گی تو ادھر ہی تمہارا دل بھی ادھر ہی چلا جائے گا، سن نہیں سکو گے، جب سننا نہیں ہوگا تو پھر ماننا کیسے ہوگا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ دنیا بھر کا کوئی شخص جان بوجھ کر بولے گا، جاگتے ہوئے بولے گا، وہ بالکل سوچ سمجھ کر، لیکن اگر سو رہا ہے تو سوتے ہوئے اگر کوئی بات نکلے گی تو وہ چاہے صدیق اکبر کی بھی ہو، اس کو بھی سچائی کے پیمانے پر تولنا بڑا مشکل ہو۔ جان بوجھ کر کوئی بول رہا ہے تو وہ جان بوجھ کر بول رہا ہے، لیکن اگر بھول کر بول رہا ہے تو نہیں، ضروری نہیں ہے وہ 100 دفعہ کہہ گیا کہ معاف کرنا یار میں بھول گیا، لیکن ایک اللہ کا نبی ایسا ہوتا ہے کہ وہ جاگتے ہوئے بولے تب بھی سچ ہے، سوئے ہوئے بولے تب بھی سچ ہے، جان بوجھ کر بولے تب بھی سچ ہے، اور بھول کر بولے تب بھی سچ ہے۔ یہ سوائے نبی کے اور کسی کی کیفیت نہیں ہے، اور یہ کوئی بات نہیں ہے۔ علماء حضرات تشریف فرمایا ہے، ہمارے استاد جی مولانا عبد المجید صاحب بھی فرمایا کرتے تھے کہ بھائی علماء بیٹھے ہوں تو بیان کرنے میں نسبتاً جو ہے وہ سب پیٹھ مضبوط ہوتی ہے، الحمدللہ۔ کوئی غلطی ہوگی تو ٹوک دیں گے۔ اور پھر ہمارے حضرت امام لاہوری رحمہ اللہ تعالیٰ، مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے، مجھے یاد ہے سکول پڑھتے تھے، ہمارے گاؤں میں تشریف لائے تھے، تو یہی فرمایا تھا کہ مولوی صاحبان
امام بن کے کہیں دھوکے میں نہ آ جانا کہ میں بڑا امام ہوں اور پیچھے مقتدی ایسے ہی کھڑے ہیں. نہیں. بعض مقتدی اتنے پاکیزہ ہوتے ہیں کہ ان کے پیچھے نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ امام کو بخش دیتے ہیں. اسی طرح بیان کرتے ہوئے کبھی دھوکے میں نہ آنا کہ میں تو بڑا شیخ شمس العلماء فخر العلماء اور بڑا خطیب اور بڑا شیخ الحدیث اور وغیرہ جیسے مولوی صاحبان. شکر ہے میں نے روک دیا، ورنہ یہ آج کل تو آپ کو پتہ ہے نا لقبوں کے اتنے لمبے ساتھ لگا دیتے ہیں کہ شیطان ہمیں ہی پیچھے چوک دیتا ہے کہ ہاں بھی تو بھی کوئی شے ہے. پرانے زمانے میں حقیقت یہ ہے کہ یہ تکلفات بالکل نہیں ہوتے تھے. آپ کے ملتان شہر ہی کے الحمدللہ حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالی، جن کی کم سے کم تقریریں وہ ہوتی تھی کہ سردی کے موسم میں عشاء کی نماز میں شروع ہوتے تھے اور فجر کی اذان تک 8 گھنٹے بیان ہوتا تھا اور ختم کرتے تھے تو لوگ کھڑے ہو جاتے تھے شاہ جی جلدی بس کر دیتا لوگ لطف سے ہونا شروع ہوا سی. ان کے ساتھ کوئی لقب نہیں ہوتے تھے، ایک ہی لقب ہوتا تھا میرے شریف. حضرت امام لاہوری سکھ سے مسلمان ہوئے لیکن دل اتنا روشن تھا کہ بعض دفعہ یہ بھی اللہ کرامت کے طور پر بتلوا دیتا تھا کہ تیرا یہ کرتا جو سینے والا دردی ہے وہ سیتے ہوئے وہ وضو میں تھا یا بغیر وضو میں تھا. لیکن ان کے ساتھ ایک ہی لقب ہوتا تھا شیخ التفسیر. اب ہمارے جناب دیکھ لو اشتہاروں کو، جناب کوئی چھوٹا موٹا میرے جیسا اردو بھی آ گیا تو ساتھ لکھا جا رہا ہے شمس العلماء فخر القملا زبدۃ الحکماء مخزن الخیرات. جلدی بھئی آ کے بٹھا دو، جلدی آؤ. قاری اقبال صاحب کے لیے کوئی لے آتے، کوئی کرسی یہاں بچھا دو. تو آج کل تکلفات آ گئے چھوٹے چھوٹے معاملے میں بڑے بڑے لقب. وہ مجھے یاد ہے ہمارے حضرت مولانا محمد علی صاحب جلندری رحمہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے تھے تو مولانا ضیاء القاسمی رحمۃ اللہ علیہ کا غالباً بیان تھا اس سے پہلے، تو انہوں نے ایسی لقب بولے تو حضرت نے ہنس کے کہا ایسے لمبے چوڑے جو انہوں نے فرمایا بھی ایک ہی لفظ کہہ دو کہ شیخ السماوات والارض، زمین آسمان کا سب سے بڑا شیخ. تو یہ تکلفات ہیں. حضرت علی ثانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کوئی ایسی اللہ کا بندہ چلا گیا کسی دیہات میں، مرد ان کے باہر کام کے لیے گئے ہوئے تھے، فقط عورتیں تھیں. تو اندر سے کسی بوڑھی نے جب کنڈی کھٹکھٹائی اس نے تو انہوں نے کہا کون؟ تو وہ کہتا ہے جی میں حضرت پیر محمد مشتاق شاہ نقشبندی سہروردی چشتی قادری. تو وہ اندر سے کہتی ہے جی نہیں ساڑی بیٹھک تو چھوٹی جائیے اتنے بندے نہیں آ سکتے ہوتے. ہاں جی، تو آپ تو ہنس رہے ہیں، ہنسی کی بات نہیں ہے. ہماری ساری زندگی ہنسی کھیل بن گئی ہے. حقیقت یہ ہنسی کھیل ہی تو ہے کہ قرآن اور دین کا بیانہ رہا اور ادھر چاہے عمران خان بھی آتا ہے. عمران خان چھوڑو وہ تو ایک دنیا کا کوئی بڑا عہدیدار ہے. میں کہتا ہوں بڑے سے بڑا شیخ الحدیث کو آتا ہے تو کیا اس کی شان قرآن اور حدیث سے زیادہ ہے؟ تو پھر ادھر ادھر دیکھنے کا کیا معنی؟ لیکن یہ کوئی ذہن آوارہ ہے. شیطان نہیں چاہتا کہ توجہ کے ساتھ بیٹھے تو ممکن ہے کوئی بات دل میں پہنچ جائے، اور جو بات دل میں پہنچ جاتی ہے تو وہ کام بن جاتا ہے. تو وہ کام بننے نہیں دیتا اس لیے آوارہ بناتا ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایک اللہ کا نبی ہے کہ جاگتے ہوئے بولے 100% سچ، خواب میں بولے 100% سچ، جان بوجھ کر بولے 100% سچ، اور بھول کر بولے 100% سچ. ویسی بات نہیں ہے. علماء تشریف فرما ہے، مشکات شریف اٹھا کر دیکھیں، ترمذی ابو داؤد اٹھا کر دیکھیں. حدیث میں آتا ہے اللہ آپ کو ہمیں بھی ایمان ادب کے ساتھ بار بار مکہ اور مدینہ کی مقبول حاضری نصیب فرمائے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے اور آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی، بعد میں عصر کی آتی ہے لیکن صحیح ظہری کی ہے. ظہر کی نماز پڑھائی تو جب 2 رکعتیں آئیں تو 2 رکعتوں میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
صحابہ کرام فرماتے ہیں تحیرنا و تعجبنا، ہمیں بڑا حیرانگی ہوئی، بڑا تعجب ہوا کہ یہ کیا بات ہوئی ہے، ہمیشہ 4 رکعتیں پڑھاتے تھے، آج 2 رکعتوں پہ سلام پھیر دیا۔ سفر کی حالت ہوتی چلو فرض 4 کے 2 بن جاتے ہیں، یا نیا کوئی حکم آ گیا ہوتا تو اللہ کے نبی لازماً بتلاتے ہیں کہ بھی اب اللہ کے حکم یہ آ گیا کہ آج کی نماز 4 کی بجائے 2 رکعتیں، جیسے جمعے کی ظہر کی جگہ پر 2 رکعتیں ہی ہوتی، تو نبی پاک نے یہ بھی نہیں فرمایا وما هو الغیب بضنین، اللہ کے نبی غیب کے آئے ہوئے علم کو کبھی چھپا کے نہیں رکھتے۔ لیکن نبی پاک سے پوچھے کون کہ یا رسول اللہ آپ نے 2 رکعتوں پر سلام پھیر دیا، صحابہ وہی فرماتے ہیں کہ ہم روب نبوت سے ڈرے بیٹھے تھے، بلکہ روایت میں یہ لفظ آتے ہیں کہ کان فینا ابو بکر و عمر فابنا ان نتکلم، صدیق اکبر بھی موجود ہیں، فاروق اعظم بھی موجود ہیں، لیکن روب نبوت سے اتنے ڈرے بیٹھے تو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب ایسا کوئی معاملہ پیش آتا تھا تو ہم تو نبی پاک کے احترام اور اکرام میں نہیں بولتے تھے، ہمارا دل ہوتا تھا کہ اللہ کرے کوئی جاٹ آ جائے۔ جاٹ بیچارے کسان سیدھے سادے لوگ ہوتے ہیں، وہ ادب تو ان کے دل میں ہوتا ہے، لیکن وہ جو چیز آتی ہے وہ کھلے انداز میں کر دیتے ہیں۔ یہی سوچ ہی رہے تھے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے پوچھیں گے یا رسول اللہ 2 رکعتوں پر سلام کیسے پھر گیا۔ فقام رجل، رسول ہے آپس الحارہ یقال له الارباز والغرباء، کہ ایک آدمی کھڑا ہوا، جاٹ سا معلوم ہوتا تھا، بیچارے کپڑے بھی پھٹے ہوئے تھے اور بہت دنوں کا نہایا دھویا ہوا ایسی دیہاتی سا، اور ارباز نام تھا یا غرباق نام تھا۔ وہ کہتا ہے اقصرت الصلاۃ وہم نسیت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ نماز کم ہو گئی ہے یا ہاں جناب بھول گئے ہیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں سررنا، جدا ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ شکر پوچھ تو لیا۔ تو آقا نامدار کے 2 جواب ہیں، ایک جواب ہے لم تکسر الصلاۃ ولم انسا، نہیں نماز بھی کم نہیں ہوئی میں بھولا بھی نہیں، اور دوسرے الفاظ آتے ہیں کل شیء لم یکن، کچھ نہیں ہوا۔ وہ جاٹ تھا، وہ کہتے ہیں بعض ذالک قد کان یا رسول اللہ کچھ نہ کچھ تو ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتے ہیں لم انسا ولم تکسر الصلاۃ، نہ نماز کم ہوئی ہے نہ میں بھولا ہوں۔ وہ پھر جاٹ کہتے ہیں جی بعض ذالک قد کان یا رسول اللہ، سل میں نہ صحابہ، کچھ نہ کچھ ہو گیا، ذرا صحابہ کرام سے پوچھو تو صحیح۔ تو آقا نامدار نے صحابہ کرام کی طرف رخ کر کے پوچھا اصدق ذو الیدین، بھائی یہ جو جاٹ 2 ہاتھوں والا ہے یہ صحیح کہہ رہا ہے؟ سبحان اللہ، اللہ کے نبی نے اس جاٹ کو کیا کہا؟ ذو الیدین، 2 ہاتھوں والا۔ تو حالانکہ 2 ہاتھ تو ہر ایک کے ہوتے ہیں۔ اس پر بھی محدثین نے سینکڑوں صفحے لکھے ہیں کہ آقا نامدار نے ان کو 2 ہاتھوں والا کیوں کہا۔ خیر لمبی باتیں میں نہیں کرنی، میں نے اصل بات کرنی ہے۔ تو صحابہ کرام سے جب رسول اللہ نے پوچھا کہ صدق ذو الیدین، یہ جاٹ صحیح کہہ رہا ہے؟ وہ کہتے یا رسول اللہ روب نبوت سے ڈرے بیٹھے تھے، صحیح تو کہہ رہا ہے، آج رام نے 2 رکعتیں پڑھائی۔ روایت میں آتا ہے فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی بالناس رکعتین، آقا نامدار کھڑے ہوئے، کھڑے ہو کر آپ نے 2 رکعتیں اور پڑھائیں۔ جب 2 رکعتیں اور پڑھائیں اس کے بعد تحیات بیٹھے، پھر سلام پھیر کے ساجدہ سجدتین، 2 سجدے پھر کیے اور پھر تحیات کے بعد سلام پھیر۔ اب جب یہ کام ہوا تو صحابہ انتہائی تعجب کی حالت میں، پریشانی کے عالم میں بیٹھے کہ نبی پاک کی زبان سے 2 لفظ نکلے تھے، لم تکسر الصلاۃ، نماز کم نہیں ہوئی۔ پتہ چل گیا کہ کم 2 پہلی رکعتیں اور 2 رکعتیں۔ ہاں یہ ایک سوال ضرور ہو سکتا ہے آج اگر کسی کے ذہن میں آئے، ورنہ اب تو ذہن میں آتا ہی کہاں ہے کہ آخر اتنی جو درمیان میں باتیں ہوتی رہی تو کیا ان باتوں سے نماز نہیں ٹوٹتی؟ آج اگر چاہے بلا شبہ استاد القرآن ہیں ہمارے قاری اقبال صاحب جیدہ مئی دو، تو یہ جب نماز پڑھائیں اور اس کے دوران کے اندر کوئی مقتدی کہہ دے حضرت تسی 2 رکعتیں پڑھائیاں نے، وہ کہہ نہیں جی میں تو پوریاں پڑھائیاں، اتنی کرنا نماز ہو جائے گی یا ٹوٹ جائے گی؟ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اتنی باتیں کرتے رہے ہیں اور نماز پہلی 2 رکعتیں بھی ہو گئی اور دوسری 2 رکعتیں بھی ہو گئی۔ تو اس کا صحیح جواب جو محدثین نے دیا ہے وہ یہی، اور ہے بھی صحیح، کہ مدینہ منورہ میں ابتداءً آتے آتے نماز کے دوران میں نماز کے متعلق گفتگو کرنا جائز تھا۔ پہلے ایسا نہیں تھا جیسے اب ہوتا ہے کہ بعد میں
نمازی آ جاتا ہے جس کی 1-2 رکعتیں رہ جاتی ہیں۔ پرانے زمانے میں پہلے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ کسی مسلمان کی 1-2 رکعتیں رہ جائیں، ہو ہی نہیں سکتا تھا مسلمان۔ اب تو اللہ کی شان، نماز چھوڑنے والا بھی مسلمان ہے۔ حالانکہ اللہ کی قسم اگر اللہ کے نبی سچے ہیں اور یقیناً سچے ہیں تو نماز کا تارک مسلمان کہلانا بڑا مشکل ہے۔ بے نمازی کو مسلمان ثابت کرنا قرآن حدیث کی روح سے مشکل ہے۔ باقی معاملہ اپنا ہے۔ آج تو کیا ہے، جمعہ ہو رہا ہے اور جمعے کے دوران کے اندر جناب نمازی بیٹھے ہیں اور یہاں سے فارغ ہو کر کسائی سے گوشت خرید کر رہے ہیں۔ ان سے پوچھو بھی تو نے نماز پڑھی ہے؟ وہ کہہ گئے نہیں جی، تو جوش نہیں بولنا، میں نماز نہیں پڑھی۔ حالانکہ یقین جانیے کسی امام کے نزدیک بھی بے نمازی کا ذبح شدہ جائز نہیں۔ امام احمد بن حنبل جن کے نام پر آج پتہ نہیں 11ویں اور کیا کچھ کھایا جا رہا ہے، ان کے ہاں تو بے نمازی کا قتل کرنا واجب ہے، وہ مسلمان ہے ہی نہیں۔ خیر بات لمبی ہو جائے گی، اللہ دل میں بٹھا دے۔ تو پہلے گفتگو کرنی جائز تھی۔ کوئی کسی آدمی کا اگر وہ 1-8 رکعت رہ جاتی اور آ کر پوچھتا کہ ہاں جی کتنی رکعتیں ہو گئی ہیں، تو 7 والا نمازی کہتے جی 1 رکعت ہو گئی یا 2 رکعتیں ہو گئی، تو پھر کیا کرتا ہے؟ کیونکہ عام طور پر امام کی نماز لمبی ہوتی ہے اور اکیلا آدمی جو ہوتا ہے وہ ذرا جلدی پڑھ لیتا ہے، تو وہ جلدی نماز پڑھ کے سلام امام کے ساتھ ہی پھیرا جاتا ہے۔ ہمیشہ یہی رہا۔ نماز کے دوران میں گفتگو کی تھی، اجازت تھی کہ کتنی نماز و رکعت ہو گئی کیا؟ وہ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی، جو تاریخ میں میرا خیال ہے اس اتنی کم عمر کے صحابی کو رسول اللہ نے گورنر بنا کر بھیجا، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ حضرت معاذ بن جبل 17.5-18 سال کی عمر کے تھے کہ نبی پاک نے یمن کا پہلا گورنر بنا کے انہیں بھیج دیا۔ یہ نماز میں آئے، ان کی کوئی 1-8 رکعت رہ گئی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے۔ انہوں نے کیا کیا؟ آ کر نماز کے ساتھ شامل ہو گئے۔ جب آقا نامدار نے سلام پھیرا تو بعد میں دیکھا کہ یہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی حیران ہو گئے۔ فلما انصرف، جب وہ فارغ ہوئے تو آقا نامدار نے فرمایا تعال یا معاذ ادھر آ۔ وہ آئے، فرمایا ماذا فعلت یا معاذ، یہ تو نے کیا کیا؟ یعنی چاہیے تو یہ تھا کہ اپنی 1 رکعت جلدی پوری کر کے سلام امام کے ساتھ ہی آقا نامدار کے ساتھ ہی پھیرتے۔ تو وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ سچ بتلاؤں، میں جب آیا تو میری رکعت چھوٹی ہوئی تھی، ادھر آپ نماز پڑھا رہے تھے۔ اب اللہ کا قرآن ہو، محمد رسول اللہ کی زبان ہو، مسجد نبی کا مقام ہو، تو اتنا لطف آ رہا تھا۔ اب میں نے کہا کہ اگر میں اپنی رکعت پڑھنی شروع کر دوں تو میں اپنی پڑھوں گا یا آپ کی سنوں گا؟ تو میں نے کہا نہیں، میں آقا نامدار کی نماز قرات سنتا ہوں، اور میں نے کر کے روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب فرمایا، تھوڑی دیر سر جھکایا اور اس کے بعد فرمایا ابشرو میرے صحابہ تمہیں مبارک ہو، آج اس معاذ کے اس عمل کو اللہ نے اتنا پسند کر لیا ہے کہ اللہ جس کی بھی نماز چھوٹے ایسے ہی کرنا جیسے معاذ بن جبل۔ تو اس لیے پہلے نماز کے دوران میں نماز کے متعلقہ گفتگو کر لینے کی اجازت تھی۔ خیر لیکن صحابہ متعجب بیٹھے ہیں۔ متعجب کس بات پہ بیٹھے ہیں؟ کہ نبی پاک نے 2 لفظ فرمائے تھے، لم تکسر الصلاۃ، نماز کم نہیں ہوئی، اور دوسرا فرمایا تھا لا منسا، میں بھولا نہیں ہوں۔ اور یہ سجدے کس کے لیے ہیں؟ ان کا تو نام ہی سجدہ ہے، یہ سہو ہے، بھولنے کے سجدے۔ اور اللہ کے نبی کی زبان سے تو غلط بات نکل سکتی بھی نہیں ہے۔ تو تعجب اس بات پہ ہوا تھا کہ یہ کیسے ہو گیا کہ آقا نے فرمایا میں بھولا نہیں ہوں اور حالانکہ سجدے بھولنے کے کیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بصیرت نبوت سے معلوم کر لیا کہ صحابہ کرام کو تعجب کس بات پر ہوا۔ تو فرماتے ہیں یا اصحاب محمد، او پیارے صحابہ، واللہ الذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لا منسا، میں بولا نہیں ہوں۔ اللہ اکبر، اگر بولے نہیں ہوں تو سجدے کا ہے کہ
پھر فرماتے ہیں لم انسا، میں بھولا نہیں ہوں، ولیکن انسا۔ اب اس مجمع میں یہ کیسے سمجھائیں کہ نسی انسا نسیانن کا کیا معنی ہے اور نسا نسی تنسیتن کا کیا معنی ہے؟ میں بھولا نہیں ہوں، کیونکہ بھولتا وہ ہے جس کا دماغ کمزور ہو۔ ساری روئے زمین کے اولیاء کیا ساری امت مل کے بھی نبی پاک کے ذہن کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ بھولتا وہ ہے جو ہجوم افکار سے گھبرا جائے۔ بعض دفعہ اگلے کا روب ایسا طاری ہوتا ہے کہ گھبرا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کبھی گھبرانے والے نہیں۔ فرمایا میں بھولا نہیں ہوں تو کیا ہے؟ ولیکن انسا۔ اللہ اکبر کبیرہ، بھولا نہیں ہوں لیکن میں نہیں بھولا، لیکن میرے بعد آنے والے امام تو بھولیں گے، قاری اقبال صاحب تو بھولیں گے۔ یہاں کے یہ پتہ نہیں مختلف نام لکھے ہوئے ہیں، میں مولانا عبدالستار صاحب وغیرہ یہ سارے، نعمان صاحب، یہ تو بھولیں گے۔ تو وہ کیا کریں؟ تو لم انسا۔ صحابہ کرام جب نبی پاک کا نام لیتے ہیں تو 3 لفظ ضرور بولتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاقل الناس، احسن الناس، اشجع الناس۔ اللہ کے نبی دنیا میں سب سے بڑے عقل والے تھے، اللہ کے نبی دنیا میں سب سے بڑے حسین و جمیل تھے، اللہ کے نبی دنیا میں سب سے زیادہ بہادر تھے، سب سے بڑے علم والے تھے، بلکہ ظاہری طاقت بھی سب سے بڑی تھی۔ آپ کو پتہ ہے آقا انعامدار تشریف فرما ہے تو ایک بہت بڑا پہلوان، مکہ کا ایسا پہلوان جس کے ساتھ دنیا میں کبھی مقابلہ کرنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہوا تھا، کیونکہ اس سے مقابلہ کر سکے تو کرے۔ رکانہ نامی بڑا ہی زبردست، وہ فقط مقابلے کے فیصلے کرتا تھا، بس کوئی کسی کو ضرورت نہیں تھی کہ اس کے ساتھ مقابلہ کرے۔ تو وہ آ گیا اور کہتا ہے یا محمد انکا تزعم انکا رسول اللہ، تیرا دعویٰ ہے کہ تو اللہ کا رسول ہے۔ نبی پاک نے فرمایا اشہد انی رسول اللہ، دعویٰ کا کیا معنی؟ میں اللہ کی وحدانیت قسم کھا کے گواہی دے رہا ہوں میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کمبخت کہتا ہے ان کو تصارے فضا میں کا فسارے نہیں، اگر تو سچا ہے یہ جو دعویٰ کر رہا ہے تو آ میرے ساتھ کشتی کر۔ نبی و نبوت کا تعلق کشتی کے ساتھ کیا؟ فاروق اعظم کو بڑا غصہ لگا ہوا، بڑا احمق آدمی ہے۔ اب میرے بڈھے سے کوئی پوچھے کہ بابا جی کتوں آئے ہو؟ میں کہا جی میں بہاڑی تو آیا۔ ہاں جی کی کر رہے ہو تسی؟ میں جی الحمدللہ کچھ پڑھانا ہوا۔ کی پڑھاندے ہو جی؟ جی الحمدللہ بخاری شریف وغیرہ۔ اچھا بخاری پڑھاندے ہو؟ جی جی۔ اچھا پھر کشتی کر۔ مگر بخاری کا کشتی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ لیکن وہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر تو نبی سچا ہے تو آپ کشتی کر۔ صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ بڑا پاگل قسم کا آدمی، لیکن اللہ کے نبی فوراً کھڑے ہوئے اور فرمایا کہا آ جا۔ وہ خود بھی بڑا حیران ہوا، وہ میں نے تو ڈرانے کے لیے کہا تھا اور یہ کہے گا کہ یہ بڑا پاگل آدمی ہے، تو انہوں نے میرے تو مقابلے میں آج تک کوئی آیا ہی نہیں، تو میں اب اس بیچارے کو بھی آنا پڑا۔ اب آیا بادر نے خاص کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں سے جو یوں اٹھایا وہ جناب الٹا پڑا۔ جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ اچانک جو ہو جائے وہ یار کوڑی بچی سے، یہ پہلے ہمیں میں سنبھلا نہیں تھا، ذرا دوبارہ۔ تو نبی پاک نے فرمایا دوبارہ آ جا۔ اب دوبارہ نبی پاک نے دونوں ہاتھ میں لگائے، ایک ہی ہاتھ لگایا اور وہ الٹا پڑا۔ صحابہ بھی حیران ہوئی، یا اللہ ہم تو پریشان تھے کہ یہ کام پتہ نہیں نبی پاک کی توہین نہ کر دے۔ لیکن اب تیسری دفعہ وہ اٹھا، جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں نا بھی لاسٹ چانس، چلو آخری دفعہ ایک دفعہ موقع، نبی پاک فرمایا آ جا۔ اب وہ آیا تو نبی پاک نے 2 انگلیاں لگائیں اور نیچے پڑا تھا اور کھڑے ہو کر کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ تو ان کو یقین ہو گیا کہ ہاں یہ طاقت کہ اللہ کی دی ہوئی نبی کے پاس ہی ہوتی ہے، کسی کے پاس نہیں ہوتی۔ تو اللہ کے نبی فرمایا میں بھولا نہیں ہوں، بھولتا وہ ہے جس کا دماغ کمزور ہو، اللہ کے نبی کا دماغ کبھی کمزور نہیں ہوتا، بھولا وہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا پھر بھولے کیوں؟ فرمایا بھولا نہیں ہوں، ساری اللہ کی مخلوق کا سب سے بڑا عقل والا نبی ہو کر بھی اللہ نے آنے والے اماموں کے لیے مسئلہ بتلانا تھا، تھوڑی دیر کے لیے میرے دماغ پر بھول ڈالی گئی ہے، لے اوسنا لفظ ہے، لے اوسنا
تاکہ میرا بھول کر نماز پڑھانا بھی امت کے لیے دین اور سنت بن جائے۔ ایک نبی کی شان ہوتی ہے کہ بھول کر بھی ان کی زبان سے جو بات نکل جائے وہ بھی سچی ہوتی ہے۔ یہ تو آج ہے، امت نے نہیں سمجھا کہ محمد رسول اللہ کون ہے، اور اللہ کی قسم یہ رسول اللہ کا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں بتلایا، کہ سچائیاں انہوں نے بتلائیں، ورنہ آج کیا ہے؟ اب یہ بھی دیکھ لیں۔ حالانکہ اصولی طور پر ہمیشہ یاد رکھنا، جب دین کا بیان ہو رہا ہو، آپ اسی لیے آپ تبلیغی جماعت میں چلے جائیں، جب بیان ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں سٹیج پر بڑے سے بڑے علماء آ رہے ہوتے ہیں، وہاں کوئی نہ بیان رکتا ہے اور نہ وہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ دین کا بیان ہے۔ ہمارے تو ان چیزوں کی سمجھ رہی ہے کہ دین کیا ہے، ورنہ جو بات سمجھ آ گئی کہ یہ محمد رسول اللہ کی زبان سے نکلی ہوئی بات ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا کیا میں باتیں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ وقت میں تو ویسے بھی بیمار ہوں، یہ میرے خیال ہے آپ حضرات کی برکت ہے، میں استداد میں بول رہا ہوں۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بھلائیاں اور سچائیاں بتائیں، ورنہ آج ہمیں جنت کچھ زیادہ دینے والا چودھری ہے، یہ خان ہے، یہ میاں صاحب ہیں، ہم ان کو گلے لگا کے ملتے ہیں، کھڑے ہو کے ملتے ہیں۔ کوئی غریب بیچارہ تھوڑا چندہ دینے والا تو ان کو ہمارے جیسے لوگ 2 انگلیاں دینا بھی پسند نہیں کرتے، لیکن نبی پاک نے سچائیاں بتلائیں۔ بیٹھے ہیں اور حدیث کی کتاب میں آپ اٹھا کر دیکھیں، کان جالسا فی المسجد، مسجد میں تشریف فرما ہے، 2 گھونٹ پانی لے فمر رجل رس الحیا بس الحالہ، ایک شخص گزر رہا ہے، پھٹے ہوئے کپڑے ہیں بیچارہ، ایسے پریشان حال سا دیہاتی۔ تو نبی پاک فرماتے یا ابا ذر، او پیارے ابو ذر، وہ کہتے لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ حاضر ہوں۔ یا رسول اللہ حاضر ہوں۔ فرمایا ماذا ترى ذات کی ذالک الرجل، یہ کون جا رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ھذا کشکلہ من المہاجرین، یہ بیچارہ لٹا پٹا غریب سا مہاجر ہے جو اس کا کچھ بھی نہیں تھا، مکہ مکرمہ میں فقط آپ کی ذات عالی سے ایمان کی بنیاد پر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آ گیا ہے، نہ رہنے کو مکان ہے اور نہ کمانے کو دکان ہے، کچھ بھی نہیں۔ آپ خاموش ہو گئے۔ حضرت جویل بن سراقہ تھے، بعض روایات میں عمرو بن تغلب رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے۔ خاموش ہو۔ لفظ ثم مر رجل راکبا علی جواد مقنعا راسہ بردائہ، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دن، اب ثم کا لفظ ہے یہ تاکید مال فصل کے لیے آتا ہے، گھنٹے گزرے، دن گزرے، ہفتے گزرے، اللہ جانتا ہے، جو بھی کچھ وقت گزرا کہ ایک شخص گزرا، وہ عرب گھوڑے پر تیر پر سوار تھا، بہترین کپڑے پہنے ہوئے صحابی تھا، فرائض پر عمل کرنے والا، حرام کو چھوڑنے والا، اللہ کے نبی کا صحابی، سبحان اللہ، لیکن مالدار تھا ذرا، انہیں کپڑے پہنے ہوئے اچھے بہترین گھوڑے پر سوار اور اپنی پگڑی کے اوپر اعلیٰ چادر لپیٹے ہوئے۔ تو رسول اللہ سب پوچھتے ہیں یا ابا ذر، کہیں آتا ہے یا ابا موسیٰ الاشعری، او پیارے ابو موسیٰ، یہ کون؟ کیونکہ گھوڑے والا دور سے گزرتا ہے، تو وہ پوچھتے ہیں کہ عمارت تھا یا رسول اللہ، آپ نے پہچانا نہیں؟ ھذا هو سید من سادات بنی فلان، یہ تو بنی ماد قبیلے کا بڑا سردار جا رہا ہے۔ یہ بنی ماد قبیلہ جو ہے یہ بنی عدی بھی کہتے تھے، یہ حضرت فاروق اعظم کا قبیلہ، تو اس قبیلے کا بڑا سردار جا رہا ہے یہ۔ اور فقط یہ نہیں کہا کہ تعارفی طور پر 4 جملے کہتے اذا قال یسمع، اذا فتح یفتح، اذا شفع یشفع، اذا خطب ینکا، یہ اتنا بڑا سردار ہے کہ جو لوگ عام آدمیوں کی گفتگو نہیں سنتے، یہ اگر کھڑا ہو کر گفتگو کرے تو سارے لوگ توجہ سے سنیں گے۔ یہ ایسا سردار ہے کہ اگر بیٹھنے کے لیے کسی کی بیٹھک کا دروازہ کھولے، کھٹکائے، تو وہ فقط بیٹھک کا نہیں پوری بیٹھک کھول دے، پورا حویلی کھول دے گا کہ جناب ساری حویلی آئے، جلدی بٹھا لے گا۔ اور اگر سفارش کرے تو کوئی ماں کا لال اس کی سفارش کو رد نہیں کرتا، حتیٰ کہ اگر یہ کسی گھر میں پیغام نکاح دے تو آگے خوشی سے فوراً اپنی بچی اس کے سپورٹ کر دے۔ یہ جب 4 تعارفی جملے کہے
تو آقا انعامدار نے فرمایا یا ابا کہیت یا ابا موسیٰ الاشعری واللہ الذی نفس محمد بیدہ لو ملئ ھذا الوادی بمثل تلک السادات. میں نے پوچھا وہ کون؟ آپ نے کہا یہ لٹا پٹا غریب ہے عام سا بیچارہ مہاجر، جیسے پاکستان میں اسی طرح بیچارے پیچھے سے آئے تھے، یہ لٹا پٹا. اور یہ پوچھا تو فرمایا ہوا سید من سادات، یہ تو سرداروں کا سردار. آقا فرماتے ہیں میں اس کو تو نے غریب سمجھ کے کیا اور اس کا اتنا بڑا سردار، اتنا بڑا سردار. اور میں محمد سب کو صلی اللہ علیہ وسلم میں ویسے ہی سچ کا مجسمہ ہوں، لیکن میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ اگر تیرے اس جیسے ہزاروں سردار مدینے میں جمع ہو جائیں وہ سارے مل کر بھی میرے اس غریب صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کیوں؟ ساتھی لفظ فرمایا لِأَنِّي سَمِعْتُهُ يُصَلِّي فِي اللَّيْلِ وَيُكْثِرُ الْقُرْآنَ فِي الصَّلَاةِ. رات کے وقت میں جب ابو موسیٰ اشعری محلے سے گزرتا ہوں تو یہ شخص جو ہے وہ مصلی پر کھڑے ہو کر بڑی مزے سے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. آج کون ہے جناب؟ ڈی سی کے آنے پر اٹھ جائے گا، ڈی پی او کے آنے سے اٹھ جائے گا، آر پی او کے آنے سے اٹھ جائے گا. اور جناب اور اٹھنا چاہیے، کوئی نہیں، اس لیے ہمارے افسر ہیں بہرحال قابل احترام ہیں، لیکن کوئی حافظ قرآن کے آنے پر بھی اٹھ کھڑا ہو کیونکہ اس کے سینے میں قرآن ہے. یہ حقائق اور یہ آقا انعامدار حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں کہ سچائیاں کیا ہوتی ہیں، حقائق کیا ہوتے ہیں. میں نے اسی لیے جو آیت پڑھی ہے ابھی میں اپنے موضوع کی طرف تو آیا بھی نہیں ہوا، اور انشاءاللہ ادھار رہا، خدا نے چاہا تو پھر کوئی موقع ہوا تو میں اس کو پورا کروں. میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے. ابتدا میں نے کیا کہا تھا کہ ایک قرآن ایسا ہے کہ چھوٹا سا بچہ بھی پڑھتا ہے تو وہ آخر میں کہتا ہے جی صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم. اللہ سچ فرما رہے ہیں، اللہ سچ فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی سچ فرما رہے ہیں. اور سب سے بڑی سچائی وہی ہے. میں نے آیت پڑھی تھی من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا. کسی کو ذمہ لگا دو یار، اللہ کے بندے کوئی کہ ایک دنیا کی زندگی ہے، ایک آخرت کی زندگی ہے. عجیب بات یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کا ہر کوئی کہہ بھی رہا ہے یہ دنیا. کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ دنیا ہے. اور کچھ نہ کچھ صرف تک کا مضمون پڑے ہوئے سمجھ لیں گے کہ دنیا کیا ہے. یہ دنیا مؤنث کا صیغہ ہے، اس کا مذکر ادنا ہے. دنا یدنو ذنوبا فهو دانا پورا باب ہے. افعال التفضیل المذکر منه ادنا ادنا یان یدرون ادانا وادین والمؤنث منه دنیا. دنیا مؤنث کا صیغہ ہے اور ادنا مذکر کا صیغہ ہے. جو معنی ادنا کا ہے وہی معنی دنیا کا ہے. ادنا کا کیا معنی ہے؟ یا تم انہوں ادنا جی چیز دے چھڑیے، معنی کم قیمت حقیر سی چیز. اور اللہ کی قسم یہ دنیا کا جہان بھی حقیر سا ہے. آپ بتلائیں یہ جہان ہے جہاں فرعون حکومت کر رہا ہے، فرعون جیسا بدبخت حکومت کر رہا ہے اور اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کو ہتھکڑی لگا کے سامنے کھڑا کیا جا رہا ہے. یہ جہان ہے جہاں شداد اور نمرود اور حامان جیسے بے ایمان حکومت کر رہے ہیں اور نبیوں کے نبی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا کے آگ میں ڈالا جا رہا ہے. وہ الگ بات ہے کہ اللہ نے آگ کو گلزار بنایا، لیکن کیونکہ مت ماری ہوئی تھی اور بزرگ کہتے ہیں کہ خدا رب غصے سے بدخش سے خدا ناراض ہوتا ہے تو عقل چھین لیتا ہے. اس پر بھی ان کو ایمان کی توفیق نہیں ہوئی کہ ہم نے اتنا بڑا بھاپڑ بھڑکایا تھا اور وہ گلزار بنا پڑا ہے. تو یہ جہان ہے جہاں ابن زیاد اور شمر جیسے بدبخت حکمران بنے بیٹھے ہیں اور وہ حسن اور حسین جن کو چوم کے آقا فرماتے ہیں ہمارے ریحانی من الجنہ، جب میں اپنے نواسوں کو چومتا ہوں تو مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے. ان کو دہشت گرد قرار دے کر ان کو مارا جا رہا ہے. ان بدبختوں سے پوچھے کہ کیا یہ دہشت گرد تھے؟ جو آدمی لڑائی کرنے کے لیے آتا ہے وہ 70,000 کے مقابلے میں 72 چھوٹے چھوٹے بچے لے کر آیا کرتے، لیکن نہیں چونکہ مارنا ہے جیسے آج کل حکومتیں ہیں. یہ مولوی بیچارے ان بچوں کو یہ دہشت گرد بیٹھے ہیں سارے کے سارے.
ہمارے استاد جی رحمہ اللہ تعالیٰ جب دورہ حدیث شریف کے اختتام کا وقت آتا تھا تو ہمارے ہاں طالب علموں کو ادھر منہ کر کے بٹھاتے تھے اور کہتے تھے دہشت گردوں کا چہرہ دیکھ لو۔ تو یہ جہان ہے، حقیقت یہ ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء، اگر کوئی انسان دنیا چاہتا ہے تو ہم اسے جلدی کیا کریں، ما نشاء، جتنا ہم چاہیں، لمن نشاء، اور جس کے لیے چاہیں۔ ورنہ آپ بتلائیں کہ وزارت عظمیٰ کی دوڑ میں کتنا لوگ شامل ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے مل کے ایک خود دوسرا بٹھا دیا۔ اس وقت کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ہے کہ مہنگائی کسے کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہو بھائی ہمارے زمانے میں مجھے یاد ہے ہمارے ماسٹر شمس الدین صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، او پتر جی ادھا ایک من گندم دا کڑک گندم دا لے کے آ۔ انہوں نے مجھے 3.25 روپے دیے، یعنی 6.5 روپے من گندم ہوا کرتی، 6.5 روپے میں۔ اور آج کل سنا ہے کہ 22-24 روپے 2400 روپے من ہو گئی ہے۔ اور جناب ہمارے وزیر اعظم چاہتے تھے خوشخبری، پاکستان جناب نیا پاکستان بنا۔ خیر مزاح کرنے کا وقت بھی نہیں اور الحمدللہ میں مزاح کر بھی نہیں رہا، اور یہ سٹیج مزاح کرنے کی ہے بھی نہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی دنیا چاہتا ہے تو ما نشاء لمن نرید، جن کو جتنا چاہیں جس کو چاہیں دے دیتے ہیں۔ پولیسا موسیٰ انہوں نے پڑھی ہوگی، ہارون رشید کے زمانے میں مصر کا بادشاہ جان بوجھ کر انہوں نے مصر کا گورنر ایک حبشی غلام کو بنا دی۔ اور کیوں جان بوجھ کر بنایا؟ تاکہ لوگوں کو بتلائیں کہ دنیا کی حکومت کا ملنا یہ کوئی خدا تعالیٰ کے ہاں انعام نہیں ہوتا۔ صدر بننا کوئی کمال ہے؟ یہ تو اللہ کا شکر ہے ہمارا ملک پاکستان سے مسلمان ہے، صدر بھی جیسے کیسے مسلمان ہے، ہمارے سے اچھا ہی ہوگا ممکن ہے۔ وزیر اعظم صاحب بھی مسلمان ہے، مسلمانوں کا ملک ہے، ورنہ تو انڈیا کا صدر کون ہے؟ امریکہ کا صدر کون ہے؟ تو صدر بننا اگر کمال ہوتا تو ہندو صدر نہیں ہوتے، سکھ صدر نہیں ہوتے، یہود و نصارہ صدر نہیں ہوتے۔ گورنر بننا کمال ہوتا تو گورنر تو سکھ وغیرہ وہ بھی ہوتے ہیں۔ نہیں، جو کمال ہے اس کو حکومت سرے سے کمال سمجھتی بھی نہیں۔ کمال ان بچوں کے پاس ہے، کمال ان بچوں کے پاس ہے۔ میں مزاح نہیں کر رہا ہوں، حقائق بتلا رہا ہوں، اور وہ حقیقت جس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں جھٹلا سکی اور نہ کبھی جھٹلا سکیں گے۔ آپ بتلائیں کہ بڑا عہدہ صدر کا ہے، زندہ پہلے تو زندگی میں ہی پتہ نہیں کتنے صدر، یہ موجودہ علوی صاحب ہیں، ان سے پہلے کوئی ممنون صاحب تھے، ان کے پہلے پتہ نہیں لغاری تھے، کوئی اس سے پہلے کتنے صدر آئے۔ لیکن جب مر جائے تو مرنے کے بعد وہ صدر رہتا ہے؟ ہاں جی، وزیر اعظم، زندہ وزیر اعظم ہمارا بیچارہ 3 دفعہ کا وزیر اعظم بننے والا، وہ باہر کا ملک میں بیٹھا ہے، گھر آ بھی نہیں رہا۔ لیکن اگر مر جائے تو موجودہ عمران صاحب اللہ ہر ایک کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، یہ جب مر جائیں گے تو مرنے کے بعد وزیر اعظم رہیں گے؟ نہیں۔ ایک گھٹائی کئی سال پہلے جنگ میں بھی اور نوائے وقت میں بھی ایک لطیفہ چھپا تھا کہ امریکہ کی ایک جماعت آئی پاکستان میں اور واپس جا کر کہا پاکستان میں ہم گئے وہاں مرتا ہی کوئی نہیں۔ تو جان بوجھ کر اگلے نے سوال کیا کہ آپ وہاں میانی کا قبرستان اور ملتان کا قبرستان یہ نہیں دیکھے؟ وہ ملتان کے متعلق تو کسی زمانے میں مشہور تھا، 4 چیز استوفہ ہے ملتان، گرد و گرما گداؤ گورستان، کتنے قبرستان تو مرے۔ انہوں نے کہا وہاں بھی مرا ہوا تو کوئی نہیں دیکھا ہم نے، جس کی قبر پر جاتے تھے وہاں لکھا ہوتا تھا سردار فلانا صاحب، وہاں لکھا ہوتا تھا کرنل فلانا صاحب۔ کیا مرنے کے بعد بھی کم وقت کو سردار ہے؟ مرنے کے بعد بھی چودھری فلانا صاحب؟ یہ جھوٹ لکھا ہے اللہ کی قسم، مرنے کے بعد چودھری چودھری نہیں ہے، نمبردار نمبردار نہیں ہے، ایم این اے نہیں ہے، وزیر اعظم نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی قرآن کا حافظ ہے جو کھڑا ادھر منہ کا، یہ حافظ ہے، یہ سارے حافظ بیٹھے ہیں، اگر اس کی 12 سال عمر ہے تو یہ حافظ ہے۔ اللہ ایمان عزت کے ساتھ رکھے، 40 سال کا ہے تب بھی حافظ ہے۔
90 سال کا ہوگا تب بھی حافظ اللہ قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور جب 100 سال یا جتنے کا ہو کر فوت ہو اللہ تعالیٰ کا ختم ایمان کامل فرمائے، زندہ بھی حافظ، فوت ہونے والا بھی حافظ، چارپائی پر بھی حافظ پڑھا ہے، جنازہ بھی حافظ کا جا رہا ہے، جنازہ پڑھا بھی حافظ کا جا رہا ہے، قبر میں رکھا بھی حافظ کو جا رہا ہے۔ سینکڑوں سالوں کے بعد یہ جب بھی قیامت قائم ہوگی، اللہ کی قسم نکلتے ہوئے وزیر اعظم نہیں ہوگا، صدر نہیں ہوگا، لیکن حافظ قرآن زندہ بھی حافظ تھا اور فوت ہونے کے بعد بھی وہ حافظ ہی رہے۔ اس کو کوئی جاننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس حقائق کو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، اگر کوئی دنیا چاہتا ہے جتنا چاہوں گا جیسے چاہوں گا میں دے دوں گا۔ بات چل رہا تھا کہ ہارون رشید نے جان بوجھ کر گورنر حبشی غلام کو بنا دیا، تو مصر کے جو وہاں سمندر کا کنارہ ہے اس کی کپاس آج کل بھی اتنے مصری وہاں مدینہ مکے میں چلے جاؤ تو سب سے اعلیٰ قسم کی کیٹی آپ کو وہی ملے گی جو مصر کی کاٹن کی بنی ہوئی کپاس کی۔ تو ایک دفعہ وہاں سیلاب آ گیا تو سیلاب میں وہ ساری کپاس نقصان ہو گئی۔ انہوں نے گورنر صاحب اس حبشی غلام کو جا کر کہا جناب ہمارا ٹیکس معاف کر دیں وغیرہ ہماری، وہ غصے ہو گیا، ڈنڈا لے کر کہا تم بڑے بیوقوف ہو، تم نے کپاس کاشت کی اس کے بجائے تم اون کاشت کرتے۔ یہ اون بھی کاشت ہوتی ہے بھائی، اون تو پیڑوں کے جسم پر ہوتی ہے۔ نہیں اتنا پاگل تھا تو وہاں امام شیخ سعدی فرماتے ہیں حدیث کا ترجمہ کرتے ہوئے کہ اگر دانش بعہدہ پر فزود ہے، اگر عقل کا تعلق جو ہے وہ مال اور دولت کے ساتھ ہوتا تو پھر سب سے زیادہ فقر و فاقہ والے جو ہیں وہ بے وقوف ہوتے۔ حالانکہ آپ دنیا میں دیکھو کہ بے وقوفوں کو بہت کچھ مل رہا ہے اور غریب لوگوں کو چندہ مانگنے کی ضرورت پڑ رہی ہے، مدرسوں کو چندہ مانگنے کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ تو فرمایا یہ دنیا حقیر سی ہے، جب کوئی چاہے تو جتنا چاہوں ماشاء اللہ۔ ومن اراد الآخرۃ، ہاں آخرت ایک ایسی چیز ہے کہ ومن اراد الآخرۃ وسعی لہا سعیہا، آخرت تب ملے گی جب اس کے لیے کوشش کرنے والا کوشش کرے گا۔ فاولئک کان سعیہم مشکورا، ایمان والا ہو کر کوشش کرے گا تو اللہ اس کی کوشش کو قدردانی سے اس کی باقاعدہ قدردانی کریں گے اور وہ عہدہ عطا فرمائیں گے جو دنیا کے ساری مل کر دنیا بھی کسی حافظ قرآن کے سینے سے حافظ نہیں نکال سکتی، کسی مفتی اعظم کے اللہ نے جو قدر و منزلت عطا فرمائی ہے وہ عہدہ نہیں چھین سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے بزرگ ہمارے بڑوں کے بڑے ہیں حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب، اب دیکھو آپ نے کتنے شوق سے گجرانوالے سے بلایا، کیوں جی؟ اس لیے کہ ان کا واز سننا تو ایک واز ہی ہے نا، ان کے چہرے پر فقط نگاہ پڑنے سے بھی اللہ ایمان تازہ کر دے گا۔ مجھے یاد ہے طالب علم کا زمانہ تھا، حضرت امیر شہید سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا جب وصال ہوا تو ہم تقریباً کچھ 42 کلومیٹر پیدل سفر کر کے ہم کچھ طالب علم آئے تھے۔ تو جنازے میں شریک ہوئے تو رات کے وقت جب مجلس کا تعزیتی جلسہ ہوا، بڑی لمبی کہانی، تو سید امین گیلانی نے ایک نعت پڑھی تھی، آتی ہے بخاری تیری ایک ایک ادا یاد، چہرے کو تیرے دیکھ کے آتا تھا خدا یاد۔ تو اللہ والوں کے چہرے پر نظر پڑنے سے بھی اللہ رحمت فرماتے ہیں۔ اللہ آپ کو اور ہمیں قرآن اور اللہ کے نبی کے فرمان کی دل و جان سے قدر کر کے ہم اپنانے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما کے قیامت کے دن ہمارے لیے اور امت کے ہر فرد اور ہر طبقے کے لیے بخشش کا سہارا بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔